کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ ہم ہیں کون؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں معلوم ہونے چاہیے، کیونکہ جب تک ہم خودی کو نہیں سمجھے تو خدائی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہماری بات کا مضمون بھی یہ ہے کہ خود سے خدا تک کا سفر۔ اب خدا کے سفر پر چلنے کے لیے خود تک پہنچنا ہوگا، ہمیں خود کو جاننا ہوگا، پہچاننا ہوگا، اپنے اصل سے جڑنا ہوگا۔ اتنا سمجھ لیجئے، خدا کے سفر پر جانے کی جو سواری ہے نا، وہ ہم خود ہیں، اور سفر ہمیں معلوم ہے کہ خدا کی طرف جانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سواری بھی موجود ہے، یعنی کہ ہم خود، اور سفر بھی پتہ ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، پر کس راستے سے جانا ہے یہ کون بتائے گا؟ وہ کون سا راستہ ہوگا جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائے گا؟ انہی سب سوالوں اور سوچوں کی گراہوں کو ہم کھولنے کی آج کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ ہم کو آخر اللہ نے کیوں بنایا؟ کیا مقصد ہے ہمارا؟ ہم ہیں کون؟ اللہ کو کیا ضرورت تھی جو ہمیں بنایا؟ کوئی ہماری ضرورت تھی جو ہم کو بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق رب نے کسی ضرورت کے تحت نہیں کی، یعنی کہ اللہ کو کوئی ضرورت پیش نہیں آئی تھی جو ہمیں تخلیق کر لیا اس نے، بلکہ اللہ نے تو ہمیں اپنی محبت سے بنایا ہے، بلکہ اپنی محبت کی وجہ سے بنایا ہے۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں عبادت کے لیے بنایا تو نہیں، یہ بھی غلط۔ فرشتے تو بہت تھے، انسانوں کی اکثریت تو عبادت سے گریزاں ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ تو عبادت ہی نہیں کرتے، کچھ لوگوں کو تو نماز کا نہیں پتہ، اور کچھ لوگ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اگر بات ضرورت کی ہوتی تو فرشتے جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، جو عالم بالا یعنی کہ جسے بیت المعمور کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں، وہاں پر یہ معاملہ ہے کہ ایک فرشتے کی جو باری ہے، وہ جب ایک چکر طواف کرتا ہے تو اس کی دوسری باری نہیں آتی۔ اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں، سبھی فرشتے بڑی پابندی سے رب کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں، اس کے احکامات کو بہت خوش دلی سے کرتے ہیں، لہٰذا رب کو عبادت کی ضرورت نہ تھی۔ رب نے تو ہمیں اپنی محبت سے پیدا کیا ہے، رب نے تو انسان کو محبت سے پیدا کیا، محبت کے لیے بنایا، اس لیے تو اسے اپنے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین پر خلیفہ محبت اور لگن کی وجہ سے بنایا ہے، آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن کی وجہ سے بنایا ہے۔ اور اللہ نے ہم سب کو یکتا بنایا ہے، ایک جیسا پیدا کیا ہے، یعنی کہ ایک جیسے سے میری مراد کہ ہم سب کی صفات جو بنائی اللہ تعالیٰ نے وہ یکتا رکھی ہیں، ساری صفات یکتا ہیں، یعنی کہ ہم سب کو برابر بنایا ہے، ہم سب ایک جیسے پیدا کیے گئے ہیں، ہمارا پیدا کرنے کا جو عمل ہے وہ بھی سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اپنی پیدائش پر غور کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے ہم پیدا کیسے ہوئے ہیں؟ ہماری پیدا کرنے کا جو عمل تھا، اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے، اس عمل کا ہمیں پتہ ہے۔ جب اللہ نے انسان کی پیدائش کا ایک مخصوص عمل رکھا ہے، قرآن میں ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان زمین پر اکڑ کر چلتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، وہ بھول جاتا ہے، اتنا اکڑ کے چلتا ہے، وہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اپنی پہچان کو بھول جاتا ہے کہ وہ پیدا کیسے ہوا۔ ایسا نہیں کہ رب نے اسے کوئی تانا دیا ہے، نعوذ باللہ، رب کبھی تانا نہیں دیتا، رب ایسا نہیں ہے، رب تو بہت رحمان ہے، بہت رحیم، بہت محبت کرتا ہے، ہمیں بہت محبت سے بنایا ہے، تبھی تو ہمیں خلیفہ پیدا کیا۔ تو وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے رب قرآن میں کہ وہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے؟ اس نے تو ہمیں یاد دلایا ہے کہ جس کو تم بھول رہے ہو اور جس کی زمین پر تم اکڑ کر چلتے ہو اور سرکشی سے کام لیتے ہو، وہ رب کتنا بڑا ہے، خالق تو ہے تمہارا لیکن ہے کتنا عظیم۔ قرآن میں دیکھیں آپ، بار بار اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے انسان کو، لیکن انسان جو ہے وہ نہیں دیکھتا، نہیں سدھرتا۔ کہیں تو رب انسان کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، کہیں وہ یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہیں کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، کہیں اس نے ہمیں خاکی کہا۔ یہ اس نے ہمیں ہماری اصلیت یاد دلائی ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم ہیں کون۔ انسان کی پیدائش کے عمل کو اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری اصل کا انسانی شکل میں تبدیل ہونے کا جو عمل ہے نا، جس کی طرف رب کا اشارہ ہے
کہ انسان اپنی اصل کو بھول جاتا ہے، سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ ہماری اصل کیا ہے۔ انسان محض ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے جو 40 دن کے بعد لہو کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس سے اگلے دن یعنی کہ اس کے اگلے 40 دن میں وہ ایک لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس میں رب اللہ تعالیٰ کی کوئی مشینری کام نہیں آ رہی، کسی پیٹرول، کسی کیمیکل یا بجلی کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا، کہیں بھی کوئی کمپیوٹر وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے، کوئی سائنسدان نہیں بیٹھے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ٹرانسفارمیشن جو ہے وہ سائنسدانوں کی نگرانی میں نہیں ہو رہی، کسی کی کنٹرول میں نہیں ہو رہی، کہیں کوئی دخل نہیں دے رہا، لیکن یہ تمام عمل خود بخود دن رات 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، اور اس سے اگلے 40 دن میں وہ لوتھڑا گوشت کی ایک ٹکڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ قدرت، اللہ کی قدرت دیکھیں آپ۔ اور اس کے بعد از خود جسم کے مختلف اعضاء وجود میں آنے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں شکل بننے لگتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک بت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں بنیادی چیزیں لکھنے پر معمور فرشتے اس کے ماتھے پر چند چیزیں لکھ دیتے ہیں، جسے ہم قسمت، تقدیر کہتے ہیں، کہ وہ کس قدر فرما بردار ہوگا وہ بچہ، یا پھر نافرمان اور سرکش ہوگا، رزق کی مقدار کتنی ہوگی، کہاں سے آئے گا، کس قسم کا ہوگا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی۔ یہ جو ساری قسمت کی جو چیزیں ہیں جو چینج نہیں ہو سکتی، وہ جو ایک ہوتا ہے نا لکھ دی جاتی ہیں، وہ یہ عمل ہوتا ہے۔ جب یہ 4 چیزیں بچے کے ماتھے پہ لکھ دی جاتی ہیں تو اس کے بعد اس میں رب تعالیٰ حرکت پیدا کرتا ہے، اور آخر میں جب اس کا دنیا میں آنے کا وقت آتا ہے تو اس مرحلے پر اس کی روح اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اور ان سب میں کمال کی بات یہ ہے کہ یہ سارا تخلیقی عمل جو ہو رہا ہوتا ہے، جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے وہ بچہ، وہ خود اس سے واقف ہی نہیں ہوتا، اور نہ اس کی ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا، تو یوں یہ ایک بھید قائم رہتا ہے۔ یہ جو انسان کے ٹرانسفارمیشن کا جو عمل ہے، وہ قطرہ جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی بیک بون سے نکلا، وہ قطرہ دراصل ناپاک قطرہ ہوتا ہے، ناجس ہوتا ہے۔ اس قطرے نے کیا شکل اختیار کی؟ اگر ہم اسی چیز پہ سوچ لیں، اسی چیز کو دیکھ لیں کہ ایک قطرہ کیا سے کیا بنتا گیا، اور اس عمل میں نہ کوئی انسانوں کی کوئی سائنس لگی، نہ کچھ لگی، یہ صرف خود بخود ہوتا گیا۔ تو یہی اگر ہم چیز کو دیکھ لیں، اسی پہ اگر انسان غور کرے کہ میری ٹرانسفارمیشن کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی، تو اس کی جو سب اکڑ، یہ سب سرکشی ہے نا، اس کی جو میں ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ ہم غور نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، یہ لوگ غور نہیں کرتے، اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ ہے ہماری اوقات، ہماری پہچان۔ اس کو ہم یاد رکھیں گے تو ہم اپنے اصل سے جڑے رہیں گے۔ بھٹک گئے تو بس بھٹک گئے۔ امید ہے کہ آج ہم نے خود کو تو پہچان لیا ہوگا کہ ہم ہیں کون، ہم آئے کہاں سے، پیدا کیسے ہوئے۔ وہ سارے عمل جو ہم نے آج پڑھے ہیں، آج آپ کو بتائے ہیں، اس میں نے کوشش کی ہے کہ ہم انسان اپنی اصل کو پہچان لیں کہ ہم ہیں کیا۔ تو یہ ہے ہماری اوقات، ہماری اصل، جو اللہ ہمیں بار بار قرآن میں یاد دلا رہا ہے۔ یہ اللہ ہمیں کیوں یاد دلا رہا ہے؟ کیوں کہہ رہا ہے کہ اپنی اصل سے جڑے رہو، اپنی حقیقت سے جڑے رہو؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، ہمیں پتہ ہو کہ ہم ہیں کیا، اور ہم کس کے سفر پہ جا رہے ہیں، ہم کس رب سے مانگ رہے ہیں، اور ہم خود ہیں کون۔ ہمارے اندر جو تکبر، جو اکڑ اور جو انا ہے نا، اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو تکبر اور یہ جو انا ہے صرف اللہ کو ہی سوٹ کرتی ہے، اسی کے شایع شان ہے، ہماری شایع شان نہیں ہے، ہم پر کس کام کی۔ جب تک ہمارے اندر عاجزی نہیں آئے گی، تب تک ہم اللہ سے کیسے جڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے سفر پر چلنے کے لیے پہلے اپنی میں کو ختم کرنا پڑے گا، اپنے اندر عاجزی لانی پڑے گی، فقیروں والا رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی کچھ کہہ بھی دے، کوئی کچھ برا کہہ بھی دے تو کوئی پرواہ نہیں، کہ بھئی ہم ہیں ہی اس قابل۔ یہ نہیں کہ خود کو کمتر ہی سمجھ لینا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بھی بنایا ہے، خلیفہ کمتر کو تو نہیں بنایا جاتا، لیکن ایک اکڑ اور ایک جو تکبر کا جو چادر ہے نا، وہ تکبر کی چادر صرف اللہ کو ہی جچتی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے تکبر، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا، رائی کے دانے کے برابر۔ تو سوچ لیں پھر، اللہ کو تکبر نہیں پسند، کیونکہ تکبر کے شایع شان صرف اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس سفر پہ، پہلا قدم ہمارا ہے خود سے خدا تک کے سفر پہ۔ اب اس سفر کو ہم نے طے کرنا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے، سواری بھی ہمیں پتہ ہے، راستہ بھی ہمیں پتہ ہے، جانا بھی کہاں ہے ہمیں پتہ ہے، بس ہمیں
اس سفر پہ چلتے ہی رہنا ہے اور پہنچتا ہے اللہ کی طرف. آخر میں انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور ملیں گے. اگر سچی لگن ہو تو سفر آسانی سے طے ہو جائے گا.